کیا واقعی فیئر ٹرائل نہیں ہوا, انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے؟ دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ مطلب یہ نیئر صاحب اس پہ قانونی جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ روشنی بہتر ڈالیں گے. میں اس کے سیاسی اثرات پر بات کر لیتا ہوں کہ یہ آج کا جو دن ہے, یہ سزا جو سنائی گئی ہے, اس کو سن کے یعنی جتنے بھی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, انکلوڈنگ آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی دیکھ لیا کہ وہاں بھی کوئی مٹھائیاں نہیں کھائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئیں, کوئی جشن نہیں منائے گئے, نعرے نہیں لگائے گئے. ان لائک کہ جو ان کو جب سزا سنائی گئی نواز شریف کو 10 سال کی ایک جھوٹے مقدمے میں اور مریم نواز کو 7 سال کی, تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اور ان کے حمایتی سپورٹ بیس جو کہ میڈیا میں تھے, انہوں نے ریگولر نیوز چینل میڈیا پہ ان کی جو خوشی کے مارے جو ان کی قہقہے اور ان کی مٹھائیاں اور جس طرح سے پارٹی بن کے انہوں نے کیا, آج وہ رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی یعنی رد عمل مٹھائیاں کھانے والا اس طرح کا نہیں آیا. یعنی یہ ایک سیاسی آپ کہیے, اس کو آپ کہیے کہ یہ ایک بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہیں پہ یہ فرق بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو شور مچاتے ہیں, اب یعنی آپ کہیے کہ دوسروں کو صرف گالم گلوچ کرتے ہیں, اپنا نامہ اعمال دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ لوگ اصل میں کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو حقیقت ہمارے سامنے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ طاقت کے کھیل میں تاریخ چلا چلا کے ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں ناکام بغاوت سے بڑا دوسرا کوئی جرم نہیں ہوتا, جو کہ ہوا. اچھا, اس میں ابھی بھی ان کو جو سزا ہوئی ہے, آپ سائفر کی نوعیت یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا, اور جھوٹ کیوں بولا گیا؟ پاکستان کی مقامی سیاست میں فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اسی بات کو یعنی چونکہ آج یہ سزا ہوئی ہے, آج نواز شریف نے بھی اپنے جلسے میں یہ بات دہرائی اور بلاول بھٹو نے بھی اپنے جلسے میں بات دہرائی. نواز شریف نے یہ کہا کہ ان پر بھی 3 دفعہ یہ مظالم ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی قومی راز جو اصل تھا وہ بھی کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, نہ وہ اس پہ سیاست کھیلے, نہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی. اور بلاول بھٹو نے بھی اپنے والد کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کی زبان کاٹی گئی, گو کہ مجھے یاد نہیں کہ ان کا گلا کب کاٹا گیا. بہرحال انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اس کے باوجود انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. سو اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ یقیناً اس کا سیاست پہ بہت گہرا اثر آئے گا. ظاہر ہے کہ ایک سمبولکلی اس ٹائمنگ کی الیکشن سے پہلے یہ تمام وہ افواہیں جو آج تک جنم لے رہی ہیں, آج بھی ایک بہت مشہور ان کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ گزشتہ دن بھی ایک اعلیٰ شخصیت جیل میں ملنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاس گئی اور باہر جانے کی آفر دی, اور چونکہ انہوں نے انکار کر دیا لہٰذا ہی آج سزا سنا دی گئی ہے. یہ ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, یہ ہے وہ جھوٹا انتشار کہ ایک آدمی پورے نظام کو لپیٹ دے گا, یہ ہے وہ آپ کہیے ویڈیو گیمز کی یا الٹرنیٹیو ریالٹی میں رہنے والے لوگ جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اس حال پر پہنچایا, جن کے کہنے پر وہ چلے اور ایک سائفر کو لے کے مقامی سیاست پر وہ اثر انداز ہوئے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا, میں گزارش اپنی یہاں پہ ختم کروں گا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا آج بھی جاری ہے, اس کا سدباب نہیں ہو رہا, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ آگے چلنا بڑا مشکل ہے. اب 2024 کے انتخابات سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو سزا دی گئی, سمپتھی ووٹ کیا گین کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے سمپتھی ووٹ وہ تو خیر وہ سزا ہوتی نہ ہوتی, جو سمپتھائزرز ہیں وہ تو رہیں گے, لیکن ان میں بڑا فرق ہے. نواز شریف کا مقدمہ ہو یا اس کو جو سزا سنائی گئی, اور یہاں اس کے ایک تو قانونی نکات ہے نا, وہ ایک اس کے پیچھے سیاسی پس منظر ہے. دیکھیے مت بھولیے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا, یہ کوئی آفیشل نہیں تھا امریکی گورنمنٹ کا یا انگلینڈ کی کسی برٹش آفیشل نہیں تھا. ایک جرنلسٹ نے انٹرویو میں پوچھا کہ اگر یہ ہو تو آپ کا کیا جواب ہوگا, انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اب یہ اس کو پکڑ کے آگے پورا بیانیہ بنا دیا گیا کہ مجھے اس بات کی سزا دی گئی ہے کیونکہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. پاک اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک ہسٹری ہے. اب آئیڈیل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس بحث میں جائے بغیر, پاکستان امریکہ کے تعلقات میں امریکہ نے اگر پاکستان سے اس طرح کے معاملات پر کوئی گفتگو کرنی ہوگی یا اپروول لینی ہوگی, وہ جی ایچ کیو سے بات کرے گا. اس میں وزیر اعظم بیچ میں کہاں سے آ گیا, وہ کیوں پوچھے گا وزیر اعظم سے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی جب نکلے ہیں تو اس کے یہ جو ابتدا ہے حملوں کی, یہ انہوں نے کی ہے, انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. تو ابھی الیکشنز پہ کیا سمپتھی ووٹ گین کر سکے گی پی ٹی آئی؟ سوال میرا یہ تھا. نہیں, اس سے مزید کوئی سمپتھی, وہ پہلے بھی جیل میں تھے, کوئی جتنا سمپتھی ووٹ اس وقت ملنا تھا وہی سمپتھی ووٹ اب ملے گا. میں تعریف کرتا ہوں اس وقت جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں گوہر صاحب کی کہ انہوں نے پرامن رہنے کی تلقین کی ہے, لیکن اس کی تعریف ہی ہونی چاہیے. یہی عقل کا مظاہرہ پہلے بھی کر لیتے تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی. آپ کیا کہیں گے, یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے, ہم سیٹسفائیڈ خوش ہو جائیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں, بالکل کرپٹ نہیں ہے, دیکھیے, اور یہ حقیقت پہ مبنی رپورٹ ہے؟
دیکھیے طنز و مزاح پر گفتگو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر شیشہ پاکستان کا کوئی ادارہ یا کوئی آپ کا یہ سروے وہ اب بدنصیبی ہے کہ وہ خاص طور پہ اس سیاسی گہما گہمی میں یا گرما گرمی میں کوئی میڈیا ہاؤس نہ تو اس طرح ہر کوئی کنٹروورشل ہو چکا ہے. کوئی بھی رپورٹ آئے, کوئی بھی سروے آئے, وہ کنٹروورشل اس کو بنا دیا جاتا ہے. ایک یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھا, اب بیرونی ادارہ اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ دے, وہ بلومبرگ کی رپورٹ ہو یا وہ یہ جو آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہی ہیں ان کی رپورٹ ہو, تو اب اس کے جواب میں پھر وہی طنز و مزاح ہو سکتا ہے جو آپ نے سنا. نیب کا خاتمہ وہ کیوں ضروری ہے کیوں نہیں ہے, یہ بالکل بحث ہی علیحدہ ہے. اینٹی کرپشن کے محکمے موجود ہیں, وہ اپنا کام یہ, لیکن یہ علیحدہ بحث ہے یہ. لیکن یہ کہنا جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں کہ سابق پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا, اس کے ایک نہیں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں. ان تمام مثالوں کو پیچھے کر کے طنز و مزاح کرتے رہنا یہ ایک طرف ہے. میں آپ کو ایک بات توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ امریکی دباؤ اور امریکی سازش سائفر کے حوالے سے میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ اگر اس میں ہلکی سی بھی معمولی سی بھی کوئی سچائی ہوتی, یہ قدرت نے آپ کے سب کے سامنے, اگر کوئی غور کرنے کو تیار ہو, نہیں کرنا تو نہ کیجئے. ایران کے اوپر ابھی ایک ہماری تلخی ہوئی